تیرا میں چلم منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں میں بازار چ گزری بازار چ گزری سنان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آئیاں منان آئیاں حسین تیرا میں چلم منان آب سے یوں وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ قلق تم پہ یا امام حضرت نے 3 بار کہا شام 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 سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے بیووں کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے عابد سے یوں وطن میں صلوات میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا بر محمد و آل محمد صلوات بار دیگر صلوات اجازت میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو
جب شام میں گیا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا، یقین کیسے کروں، مجھے یقین نہیں آتا، یقین کیسے کہوں کروں، علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا، علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ حبیب پر تو قیامت گزر گئی ہوگی،
حبیب پر تو قیامت گزر گئی ہوگی، سلام فیضا نے زینب کا جب دیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ وہ یاد کرتا تو ہوگا پدر کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا پدر کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، مجھے یقین نہیں آتا یقین کیسے کروں، مجھے یقین نہیں آتا یقین کیسے کروں، علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا، علی کی لاڈلی بیٹی کا سر کھلا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ رسول زادیاں بے مقنا اور وہ خاموش، رسول زادیاں بے مقنا اور وہ خاموش، میرے امام کا کس درجہ حوصلہ ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ صلوات فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دیے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا ہمارے اور آپ کے درمیان جو سلسلہ گفتگو ہے وہ امامت کے تعلق سے ہے کہ امامت اسلام کی محافظ ہے، دین کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل کی مجلس میں میں نے مولا کائنات کی کچھ زندگی کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کیں کہ کون سی سادہ زندگی حضرت علی گزارتے تھے۔ علی چاہتے جن کے قبضے میں کوثر و سلسبیل تھا، جن کے قبضے میں جنت تھی، جن کے قبضے میں کائنات کے تمام خزانے تھے، وہ اپنے استعمال میں کیا کچھ نہیں لے سکتے تھے، مگر مولا علی نے بہت سادہ زندگی گزاری، معمولی غذا کھائی، موٹا لباس پہنا، معمولی و بوسیدہ گھر میں رہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر مولا عباس کے تعلق سے کچھ عرض کیا، وقت تمام ہو گیا، بات تمام ہو گئی۔ اب آج اس مخصوص مجلس میں جو شب اربعین کی مجلس ہے، میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ مجالس اور مرکزی مجالس جو امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وادی کبیر مسقط کی جانب سے ہو رہے ہیں، میں تمام سننے والوں سے مخاطب ہوں، جو حضرات میری آواز سن رہے ہیں، جو حضرات سماعت فرما رہے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں فقط ہم ہی وہ ہیں کہ جو امامت کے ماننے والے ہیں، جو عہدہ پروردگار ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ عہدے ہیں، ان میں ایک امامت بھی ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، مگر عہدہ امامت جو اللہ کی طرف سے ان کے خاص بندوں کو عطا کیا گیا، اس کا ماننا والا اکیلا ہمارا فرقہ ہے، اس لیے کہ امامت کا کام دین کو بچانا ہے، امامت کا کام اسلام کی حفاظت کرنا ہے، امامت کا کام دین کو محفوظ رکھنا ہے، امامت کا کام ویسے ہی اسلام کو باقی رکھنا ہے جیسا خدا نے بھیجا تھا، جیسا محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل امامت ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر مولا کائنات نے پوری زندگی، اپنی پوری حیات اس طریقے سے خدمت میں گزاری کہ دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا۔ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا، جہاں سے دین پھیلا، جو اسلام کا پہلا دن ہے دعوت عشیرہ، جب حضور سرور کائنات نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ تو حضور سرور کائنات نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، رسول اللہ نے دعوت کی، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا چکے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی ہم پر حملہ کر دے گا، تو آپ ہماری بات کو قبول کریں گے کہ نہیں، ہماری بات مانیں گے کہ نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی، ہم نے آپ سے کبھی لغو بات نہیں سنی، ہم نے آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں سنی۔ آپ جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی بولے سچائی بولے، جب بھی بولے صداقت کے ساتھ بولے، ہم نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے لشکر دیکھا نہیں ہے، مگر کیا تم میری بات پر مان لو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے جب آپ سے کوئی غلط بات سنی ہی نہیں ہے، آپ سچے ہیں، گو ہم نے لشکر نہیں دیکھا، مگر آپ کے کہنے پر ہم لشکر مانیں گے۔ تو حضور سرور کائنات نے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ سنیے، اگر آپ لوگ میرے کہے پر بغیر دیکھے ایک لشکر کو ماننے کو تیار ہیں تو میرے کہے پر بغیر دیکھے اللہ کو مانو جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے تم کو بھی خلق کیا ہے، ہم کو بھی خلق کیا ہے، کائنات کو بھی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد رسول نے اپنے کو پہچنوایا کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے تمہارے درمیان رسول ہوں، تمہارے درمیان پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور اب بتاؤ کہ کون ہے جو مشکل موقعوں پر میرے کام آئے، کون ہے جو مشکلوں میں میری مدد کرے؟ مجمع پر سناٹا، خاموشی، کسی نے کھڑے ہو کے نہ کہا کہ انا یا رسول اللہ، کسی نے کھڑے ہو کے نہ کہا کہ رسول اللہ میں آپ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کسی نے نہ کہا کہ عبداللہ کے بیٹے میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مجمع میں سناٹا تھا، لوگ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک 10 برس کا کمسن شہزادہ کھڑا ہوا، اس کمسن شہزادے نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے مدد کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یہ اسلام کا پہلا دن ہے، ہم یوں ہی علی کو نہیں مانتے، ہم یوں ہی علی علی نہیں کرتے، ہمارے پاس وہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ محبتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے مانیں۔ ہم مذہب کو آنکھیں بند کر کے ماننے والوں میں نہیں ہیں، آنکھیں کھول کے ماننے والوں میں ہیں۔ ہم غدیر کی بھری دوپہر کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اندھیرے کے ماننے والے نہیں ہیں۔ شہزادے کو رسول نے بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ شہزادہ بیٹھ گیا، 10 برس کا بچہ بیٹھ گیا۔ ڈسپرس ہو گئے لوگ، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، رسول کی بات نہ مانی۔ رسول نے دوسرے دن پھر انوائٹ کیا، دوسرے دن پھر بلایا، ان کو پھر آواز دی، لوگ پھر جمع ہوئے، پھر دسترخوان بچھا، پھر کھانا کھایا، پھر رسول نے کھڑے ہو کے تقریر کی، پھر رسول اللہ نے اللہ کو بتایا، اپنے کو بتایا، اپنا مشکل کشا مانگا، اپنا مددگار مانگا، کہا کون ہے جو مشکل موقعوں پر میرے کام آئے۔ آج پھر مجمع میں سناٹا تھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کسی نے نہ کہا محمد رسول اللہ۔ صرف 10 برس کے شہزادے نے، جس نے کل کھڑے ہو کے کہا تھا، وہی آج کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ انا یا رسول اللہ،
میں آپ کی نصرت و مدد کروں گا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج پھر رسول نے شہزادے کو بٹھا دیا، کہا یا علی بیٹھ جاؤ۔ علی بیٹھ گئے۔ آپ عمر ذہن میں رکھیے گا کہ عمر کا ڈفرنس ذہن میں رہنا چاہیے ہے کہ رسول اللہ کی عمر مبارک ہے 40 سال، مولا علی کی عمر شریف ہے 10 برس۔ جب اعلان رسالت کیا، جب دعوت عشیرہ میں بلایا، اس وقت رسول 40 برس کے تھے، مولا علی 10 سال کے تھے۔ 30 برس کا عمر میں فرق ہے۔ 30 برس کا فرق کم نہیں ہوتا۔ ایک کمسن شہزادہ ہے، 10 برس کا بچہ ہے، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، بٹھا دیا اس کو، بیٹھ جاؤ یا علی۔ علی بیٹھ گئے۔ مجمع پھر ڈسپرس ہو گیا، لوگ پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ نے دعوت دی، تیسرے دن پھر رسول اللہ نے بلایا، پھر ان کو کھانا کھلایا، پھر ان کے پیٹوں کو بھرا۔ اب ہماری سمجھ میں یہی بات نہیں آتی، وہ لوگ نہ جانے کیسے لوگ تھے، ان کے لیے میں کون سا جملہ استعمال کروں، کیا کہوں، کہ جو روزانہ آتے تو تھے، دسترخوان پر بیٹھتے تو تھے، کھانے تو کھاتے تھے، مگر ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کا کھا تو رہے ہیں مگر محمد کی بات نہیں مان رہے ہیں، محمد کی بات ماننے پر تیار نہیں ہے، محمد کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا تو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام میں پہلے ہی دن سے کچھ ایسے بھی لوگ نظر آئے کہ جن کو دسترخوان پر کھانا تو گوارا ہے مگر محمد کی بات گوارا نہیں ہے، جو محمد کہیں وہ گوارا نہیں ہے، جو رسول بولیں اس کو نہیں ماننا ہے، مگر ان کی غیرتوں کو، ان کے نفسوں کو، ان کی عزتوں کو یہ تو گوارا ہے کہ ہم کھانا کھا لیں، لقمہ پیٹ میں چلا جائے، مگر محمد کی بات ماننے کی بات آئے تو رسول کی بات نہ مانے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ تیسرے دن پھر رسول اللہ نے جب کھانا کھلا دیا تو پھر تقریر فرمائی، تو پھر اللہ کو بتایا، اپنے کو پہچنوایا اور کہا کہ کون ہے جو مشکل موقعوں پر میرے کام آئے، کون ہے جو مشکل میں میری مدد کرے۔ اب آج رسول نے ایک جملے کا اضافہ کیا اور یہ کہا کہ جو مشکل موقعوں پر میری مدد کرے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا، وہی میرے بعد میرا نائب ہوگا جو مشکل موقع پر میری مدد کرے۔ آج پھر علی کھڑے ہوئے، پہلے دن علی کھڑے ہوئے، دوسرے دن علی کھڑے ہوئے، تیسرے دن آج پھر علی کھڑے ہوئے۔ اب جب علی نے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ کہا، علی نے کھڑے ہو کے محمد رسول اللہ کہا، علی نے کھڑے ہو کے محمد سے نصرت کا وعدہ کیا، علی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نصرت و مدد کا وعدہ کرتا ہوں، تو رسول نے بڑھ کے علی کو سینے سے لگا لیا، کلیجے سے لگا لیا، کہا یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ ہو، تم ہی میرے بعد میرے جانشین ہو۔ لیکن اب یہاں پر ایک موقع ہے، ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو ایک اضافی بات تیسرے دن کہی، نہ پہلے دن کہی نہ دوسرے دن کہی۔ نہ پہلے دن رسول نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، نہ رسول اللہ نے دوسرے دن کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے تیسرے دن کہا۔ کیا میں ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کی سرکار میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، عرض کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ جو آج آپ فرما رہے ہیں کہ جو میری مدد کرے، میری نصرت کرے، میرا ساتھ دے، میرے مشکل موقعوں پر میرے کام آئے، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرے بعد میرا جانشین ہے، یہ بات آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہی؟ یہ بات آپ نے دوسرے دن کیوں نہیں کہی؟ یہ بات آج آپ تیسرے دن کیوں فرما رہے ہیں؟ شاید جواب رسالات آئے کہ یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر میں پہلے دن یہ جملہ کہہ دیتا
دوسرے دن یہ بات کہہ دیتا تو علی کا خلوص ابھر کے سامنے نہ آ پاتا، علی کا جذبہ ابھر کے سامنے نہ آ پاتا۔ دنیا یہ کہتی کہ علی نے تو خلافت کی آرزو اور لالچ میں محمد سے نصرت کا وعدہ کیا۔ میں نے تیسرے دن اسی لیے کہا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی کو خلافت کی آرزو نہیں ہے، خلافت وہ ہے جس کو علی کی تمنا ہے۔ رسول نے سینے سے لگا لیا، کہا یا علی تم ہی میرے بعد میرے خلیفہ، تم ہی میرے بعد میرے جانشین۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام کا پہلا موقع، پہلا دن، جس دن ہم نے کلمہ سیکھا، جس دن ہم کو اللہ کے بارے میں پتا چلا، جس دن ہم کو رسول اللہ کے بارے میں پتا چلا، جس دن ہم نے یہ جانا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس دن ہم نے یہ جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ علی کو اس بات کی حاجت نہیں ہے، اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ علی دعوت عشیرہ میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھیں، اس لیے کہ آپ کو یاد ہے نا، علی نے تو ولادت کے ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ سے پوچھا تھا۔ جب آغوش محمد میں علی آئے اور بچے نے آنکھیں کھولیں، رسول مسکرائے، مسکرا کے علی کو دیکھا تو پیدا ہوا بچہ بولا، اور پیدا ہوئے بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ سنیے گا، یا رسول اللہ میں کچھ پڑھوں؟ تو رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہاں پڑھو۔ ابھی تو رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی تو اعلان رسالت کرنے میں 10 برس کا وقفہ ہے۔ پیدا ہوا بچے کو کیا معلوم کہ یہ رسول ہیں کہ رسول نہیں ہیں؟ یا علی آپ جانتے کیسے ہیں کہ یہ رسول ہیں؟ آپ نے گواہی کیسے دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ شاید علی کا جواب آئے کہ محمد کو میں نہ جانوں گا تو کون پہچانے گا؟ میں ہی تو وہ ہوں جنہوں نے عالم انوار میں محمد کی رسالت کی گواہی دی ہے، میں نے ہی عالم انوار میں ان کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ جہاں پر ایک طرف گواہی کے لیے اللہ تھا، دوسری طرف گواہی کے لیے عالم علم قرآن تھا، عالم علم کتاب تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم، یہ اسلام کا پہلا دن ہے۔ ہم نے یوں ہی امامت کو نہیں مانا، ہم نے ان کی فداکاریاں دیکھیں، ہم نے ان کی قربانیاں دیکھیں، ہم نے ان کے جذبے کو دیکھا، ہم نے اللہ کی محبت کو دیکھا، ہم نے رسول اللہ سے محبت کو دیکھا، ہم نے دین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے علی کو مانا۔ اور الحمدللہ آج 1400 برس سے ہم در اہل بیت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم در علی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1400 برس گزر گئے، اور اس 1400 برس کے عرصے میں نہ ہم نے گھر بدلا نہ در بدلا، ہم کہیں اور نہیں گئے، کسی ڈیوڑی پر نہیں گئے، کسی در پر نہیں گئے، کسی دروازے پر نہیں گئے۔ یہی دنیا والوں کا ہم سے شکوہ ہے، یہی دنیا والوں کی ہم سے ناراضگی ہے، اسی بات پر دنیا ہم سے ناراض ہے کہ بھئی آپ 1400 برس سے ایک ہی دروازے پر بیٹھے ہیں، دوسرا دروازہ کیوں نہیں دیکھتے، دوسرے در پر کیوں نہیں جاتے؟ بھیا ہم کو کسی سے نہ دشمنی ہے، نہ ہم کو کسی سے عداوت ہے، نہ ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا ہے۔ دیکھیے یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ ہم کو مذہب میں، ہم کو دین میں، ہم کو اپنے صبح و شام کے معاملات میں، ہم کو اپنے واجب و محرمات میں، ہم کو اپنے مستحبات میں، ہم کو تمام چیزوں میں جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو جن جن چیزوں سے ہمارا واسطہ اور سابقہ دن بدن پڑتا ہے، وہ ہم کو در اہل بیت سے مل جاتی ہیں۔ اگر ہم کو در اہل بیت سے نہ ملتی ہوتی تو ہم غیر کے دروازے پر جاتے، اگر ہم کو ان کے دروازے سے ہماری ضروریات پوری نہ ہوتی تو ضرورت کا سامان لینے دوسری ڈیوڑی کے اوپر ہم جاتے۔ ہم کو اللہ اسی دروازے سے ملا، ہم کو رسول اللہ اسی دروازے سے ملے،
ہم کو نماز یہیں سے ملی، ہم کو روزہ یہیں سے ملا، حج کا سلیقہ ہم کو یہیں سے ملا، قرآن یہیں سے ملا، اسلام یہیں سے ملا، تفسیر قرآن اسی در سے ملی۔ مختصر یہ ہے کہ سب کچھ ہم کو اسی دروازے سے ملا، اور یہی دروازہ وہ ہے، یہی در وہ ہے جس در پر ہم نے اچھے اچھوں کو آتے دیکھا، بڑے بڑوں کو آتے دیکھا، ملائکہ بھی اسی در پر آئے، فرشتے بھی اسی ڈیوڑی پر آئے، کوئی رضوان خیاط بن کے اسی دروازے پر آیا، مسکین و یتیم بن کے فرشتے اسی دروازے پر آئے، ستارہ بھی اسی ڈیوڑی پر اترا، محمد نے اسی ڈیوڑی پر آ کے سلام کیا، فرشتہ اسی دروازے پر آیا، ملک الموت بھی اسی دروازے پر آ کے ٹھہرا۔ اب اگر اس دروازے پر ہم آ کے عقیدت میں اپنی پیشانی جھکا دیں تو یہ کہاں کا کفر ہو جائے گا؟ تو یہ کون سی غلط بات ہو جائے گی؟ ہماری ہر ضرورت کا سامان در اہل بیت سے ملا۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسے بڑے بڑے اسٹور ہوتے ہیں، سپر اسٹور ہے، بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، جہاں پر ضروریات زندگی کا ہر سامان ملتا ہے۔ ہم کو زندگی میں جو بھی ضرورت ہوئی ہم اسی دروازے پر گئے اور اسی اسٹور سے جا کے ہم سامان لے آئے۔ آپ مسقط میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں اسٹور ہے، جو بڑا اسٹور ہے، سب سے بڑا اسٹور ہے، ان کا پہنچ جائیے، چلے جائیے، پھر آپ کو دوسرے اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سامان یہیں مل جائے گا، ہر ضرورت کا سامان یہیں مل جائے گا، گروسری بھی یہیں مل جائے گی، کھانے پینے کا سامان یہیں مل جائے گا، کپڑے لتے یہ بھی مل جائیں گے، گھر کا اور سامان وہ بھی یہیں مل جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ زندگی کی ضروریات کا ہر سامان بڑے اسٹور کے اوپر مل جائے گا۔ تو ایک ہمارے دوست تھے اور ان دوست نے ہم سے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم اسی اسٹور کے اوپر جاتے ہو، کیا مسقط میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اسٹور نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بازار نہیں ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے، وہاں سے کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ ہم نے کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ اسٹور ہمارا جانچا پرکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اسٹور پر ہم کو ضرورت کا ہر سامان ملتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹور وہ ہے جہاں پر ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اوریجنل مال ملے گا، ڈپلیکیٹ نہیں ملے گا، نقلی نہیں ملے گا، ملاوٹی نہیں ملے گا، جعلی نہیں ملے گا، جو بھی ملے گا وہ پیور ملے گا، خالص ملے گا، 100% پیور ملے گا، اس میں ملاوٹ رتی برابر بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آج ہم بھی اسی اسٹور سے سامان لاتے ہیں، میرے والد بھی اسی اسٹور سے خریداری کرتے تھے، زندگی بھر انہوں نے بھی اسی اسٹور سے سامان خریدا، میرے دادا بھی اسی اسٹور پر آتے تھے، وہ بھی یہیں سے سامان خریدتے تھے، میرے پردادا بھی اسی اسٹور پر آتے تھے، وہ بھی یہیں سے سامان خریدتے تھے، میرے اور بزرگ وہ بھی اسی دروازے پر آتے تھے، اسی اسٹور سے سامان خریدتے تھے۔ ہم کو کبھی دھوکہ نہیں ہوا، ہمیں کبھی کوئی ندامت نہیں ہوئی، کبھی ہمیں کسی دوسرے اسٹور پر جانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں خالص مال ملا، پیور مال ملا، تو ہم کاہے کے لیے جائیں؟ بہرحال دوست کا اصرار ہوا تو ہم نے کہا کہ چلیے چلتے ہیں، دوسرے اسٹور پر چلتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کی بات رکھے لیتے ہیں، چلیے۔ ہمارے پاس ہماری جیب میں سامان کا پرچہ تھا جس کی ہم کو خریداری کرنا تھی، جو ہم کو اسٹور سے سامان پرچیز کرنا تھا۔ وہ پرچہ لیے ہوئے ہم اسٹور پر دوسری دکان پر پہنچے اور ہم نے کہا بھائی آپ کے پاس سامان ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ سامان تو ہے، اور کچھ سامان کے لیے یہ کہا کہ رکیے ٹھہریے، ابھی ہم آپ کو لا کر کے دیتے ہیں، ابھی ہم لا کے دیتے ہیں۔ کچھ سامان تو انہوں نے نکال کے دے دیا، اور کچھ سامان کے لیے وہ برابر میں اسی اسٹور کے اوپر چلے گئے جس اسٹور سے ہم سامان خریدتے تھے، جہاں سے ہم لے کے آتے تھے۔ تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے،
یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہے. آپ کی دکان پر سارا سامان تو ملا نہیں, کچھ سامان آپ ہمیں اپنی دکان سے دے رہے ہیں اور کچھ سامان آپ ہم کو لا کر کے اس دکان سے دے رہے ہیں جہاں سے ہمیشہ ہم خریدا کرتے تھے, جہاں سے ہم لیا کرتے تھے. بہرحال انہوں نے لا کر کے ہم کو اسی دکان سے سامان دیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ سامان کہاں سے لیتے ہیں, یہ سامان آپ کہاں سے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ سامان تو ہے, کچھ سامان آپ کے پاس نہیں ہے. ان کا ہم یہی مارکیٹ سے پرچیز کر لیتے ہیں, مارکیٹ سے ہم لے لیتے ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں ہول سیلرز ہیں ان سے ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ہم بیچتے ہیں, لوگ ہم سے آ کے لے جاتے ہیں. ان کی میں نے بات سنی اور اس کے بعد ہم اپنی پرانی دکان پر پہنچے. اس کے مالک سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں تو ضرورت کا ہر سامان ملتا ہے, ہم بہت پرانے آپ کے کسٹمر ہیں, بہت پرانے آپ کے دروازے پر آنے جانے والے ہیں, ہمیں ہمیشہ ہر سامان ضرورت کا آپ کے یہاں سے ملا, ہم نے کبھی آپ کو کسی کے دروازے پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ آپ کسی دوسرے کے اسٹور کے اوپر گئے ہوں وہاں سے سامان لے کے آ رہے ہوں. تو ان کا نہیں بھائی, ہم کسی اسٹور سے کسی دوسری دکان سے لے کر کے نہیں آتے ہیں, ہمارے یہاں سپلائی ڈائریکٹ فیکٹری سے ہوتی ہے, جہاں مال بنتا ہے وہاں سے آتا ہے, اس کی پوری ضمانت ہے. اب دنیا ہم پر اعتراض نہ کرے کہ ہم در اہل بیت کے علاوہ کسی دوسرے در پر کیوں نہیں جاتے. خدا کی قسم میں سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے علی کو, حسن کو, حسین کو, اپنے اماموں کو کسی دوسرے کے دروازے پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور بزرگان اسلام کو در علی پر آتے ہوئے دیکھا, اور جب مال مل گیا تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے, اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. تو عزیزان گرامی, یہ منزل ہے خدا کی قسم کہ آپ در اہل بیت پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. آج دنیا ہم سے سوال نہ کرے, آج دنیا ہم سے نہ پوچھے کہ ہم در اہل بیت کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں. ہم آزاد ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ملکوں میں رہتے ہیں. ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, تو جہاں سے ہمارے بن پڑتا ہے وہاں ہم جاتے ہیں, جہاں نہیں بن پڑتا وہاں نہیں جاتے. ہماری سمجھ میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں, جو نہیں آتا وہ نہیں کرتے. جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کو مانتے ہیں, جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کو نہیں مانتے. ہم خود سے کوئی چیز بنا کے ماننے والوں میں نہیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے, ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ روزہ کیسے کھولتے تھے, ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کیسے حج کیا رسول نے, ہم نے دیکھا کہ رسول کی زندگی کیا ہے. یہ ہم نے رسول سے سیکھا اور رسول کے بعد آل رسول سے سیکھا. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی, رسول سے سیکھا, رسول کے بعد آل رسول سے سیکھا, علی سے سیکھا, علی کے بعد علی کے آنے والے معصوم بیٹوں سے سیکھا. جب چوتھی منزل پر علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور مسلمانوں نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا, علی کو خلیفہ مانا, تو مولا علی نے منبر پر جا کے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد علی منبر سے اتر کے آئے. نماز کا وقت ہو گیا, علی نے نماز کی امامت کی, علی نے نماز پڑھائی, پیچھے صفیں بندھی ہوئی ہیں, مسجد بھری ہوئی ہے, علی نماز پڑھا رہے ہیں. بحیثیت خلیفہ وقت کے علی کی پہلی نماز ہے جس کی امامت علی کر رہے ہیں. جب علی نے نماز پڑھائی اور علی نے نماز کو تمام کیا
تو بڑے بڑے مسلمانوں نے آ کے کہا یا علی آج ہم نے وہ والی نماز پڑھی ہے جو نماز رسول پڑھاتے تھے، جو رسول نماز پڑھاتے تھے وہ سی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ سی نماز پڑھاتے تھے جو نماز رسول اللہ پڑھاتے تھے۔ ہمیں اوریجنل اسلام چاہیے ہے، ڈپلیکیٹ اسلام نہیں چاہیے ہے۔ ہمیں اصلی مال چاہیے ہے، نقلی مال نہیں چاہیے ہے، اس لیے کہ ہماری آخرت کا دار و مدار ہے۔ دنیاوی معاملات میں آدمی سمجھ بوجھ کے، سوچ کے، پرکھ کے، جانچ کے سودا کرتا ہے۔ اگر ہم بازار میں اپنی شیروانی کا کپڑا لینے کے لیے گئے تو ہم آنکھیں بند کر کے کپڑا شیروانی کا لے کے نہیں آتے ہیں۔ ہم دکان پہنچے، اسٹور پر گئے، 10 طرح کے کپڑے ہم نے دیکھے، اور 10 طرح کے کپڑے دیکھنے کے بعد اس میں ایک کپڑا جو ہمیں اچھا لگا وہ کپڑا ہم نے چوز کیا، وہ کپڑا ہم لے کے آئے جس کی ہم نے شیروانی بنائی، پہنی۔ ہم بازار میں گئے خریداری کرنے، ہم کو گولڈ چاہیے تھا، ہم کو سونا چاہیے تھا، تو آنکھیں بند کر کے ہم سونا نہیں لے کے آ گئے، سونے کو جانچا، پرکھا، کسوٹی پر پرکھا، مشین پر اس کو ٹیسٹ کروایا کہ اس کی پیورٹی کتنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دکاندار ہم کو سونے کے بدلے میں پیتل دے دے۔ جب ہم نے اس کی پیورٹی کو پرکھ لیا کہ ہاں یہ سونا ہے، گولڈ ہے، تب ہم نے اس کو خریدا۔ تو صبح سے شام تک ہم اور آپ یہی کرتے ہیں کہ جب بازار گئے تو سامان آنکھیں بند کر کے نہیں لاتے، جانچ کے لاتے ہیں، پرکھ کے لاتے ہیں، دیکھ کے لاتے ہیں، ٹیسٹ کر کے لے کے آتے ہیں۔ تو جو ہم روزانہ کی ضرورت کا سامان خریدیں تو اس کے لیے تو ہم جانچ لیں، پرکھ لیں، ٹیسٹ کر لیں، پوری طریقے سے ہمیں اطمینان ہو جائے، اور وہ مذہب، وہ دین، وہ اسلام، وہ معاملات جس کا ہمیں ہمیشہ سابقہ ہے، جس کا ہمیں صبح قیامت تک کے معاملہ رہے گا، جو ہم کو ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے لیے ہم آنکھیں بند کر کے سودا خرید لیں، اس کے لیے آنکھیں بند کر کے ہم مال لے کے آ جائیں۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے مال نہیں خریدا، ہم نے آنکھیں کھول کے مال خریدا ہے، اس لیے کہ ہم غدیر کی بھری دوپہر سے اپنا مولا لے کے آئے ہیں، جب رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، رسول نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار ان علی پر، ان اہل بیت پر۔ میں انشاءاللہ ان مجلسوں میں آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ روزانہ عرض کرتا رہوں گا، لیکن یہ اس وقت آج کی بڑی مخصوص مجلس ہے، اور یہ مجلس شب اربعین کی ہے، شب چہلم ہے۔ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر عرض کر کے بات کو تمام کروں۔ کل انشاءاللہ اربعین کے تعلق سے آپ کی خدمت میں اور کچھ عرض کروں گا، لیکن آج تو بس اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ امامت ہے جس نے اسلام کو بچایا۔ آپ پورا معاملہ سمجھیے کہ پورا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کا دین ہے، دین کا بھیجنے والا اللہ ہے، حضور سرور کائنات اسلام لے کے آئے، رسول نے دین پھیلایا، رسول نے دین پہنچایا، رسول اللہ دین پھیلا کے دین پہنچا کے چلے گئے۔ مگر گزشتہ نبیوں کی طریقے سے
رسول اپنے مذہب کو، رسول دین کو، رسول اسلام کو امتوں کے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ اپنی اطرت کے حوالے کر کے گئے۔ اس لیے کہ ماضی کا تجربہ یہ تھا کہ جب نبی دنیا سے سدھارا تو اپنے دین کو امت کے حوالے کر کے گیا۔ نوح دنیا سے سدھارے، دین امت کے حوالے۔ ابراہیم دنیا سے سدھارے، پیغام امت کے حوالے۔ جناب موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، شریعت کو امت کے حوالے کر دیا۔ جناب موسیٰ دنیا سے سدھارے، پیغام امت کے حوالے۔ جناب عیسیٰ چوتھے آسمان پر بلند ہوئے، پیغام امت کے ہاتھ میں ہے۔ نبی دنیا سے جاتا رہا، پیغام، میسج، دین، مذہب، شریعت، قانون، کتاب امت کے حوالے رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت نے چینج کر دیا، امت نے تبدیل کر دیا، امت نے تحریف کر دی، امت نے بدل دیا۔ مگر ابھی تو یہ اطمینان تھا کہ ایک کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرے کے بعد تیسرا آئے گا، تیسرے کے بعد چوتھا آئے گا۔ مگر اب یہ جا رہے ہیں، یہ آخری ہیں، یہ اعلان کر کے گئے، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے بعد کتاب آئے گی، نہ میرے بعد کوئی دین آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ اس کے بعد کوئی قانون آئے گا۔ رسول بھی اگر دین کو امت کے حوالے کر جاتے تو یقین مانیے آج اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، مذہب نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، قرآن نام تو ہوتا مگر اندر سب کچھ غائب ہو گیا ہوتا۔ کتاب کے ٹائٹل کے اوپر تو قرآن لکھا ہوا ہوتا مگر اندر سب کچھ تحریف شدہ ہوتا۔ پتہ نہیں دین کا کیا عالم ہوتا۔ وہ تو یہ کہیے کہ محمد نے اپنے پیغام کو امت کے حوالے نہیں کیا، اپنے اہل بیت کے حوالے کیا، اپنی اطرت کے حوالے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اطرت نے، اہل بیت نے، محمد کی آل نے، محمد کی نسل نے، محمد کے بیٹوں نے اپنی جان دے کے اپنے پیغام کو اس طریقے سے بچا لیا کہ اب صبح قیامت تک کے واسطے اسلام زندہ ہو گیا، صبح قیامت تک کے واسطے دین کو زندگی مل گئی۔ عزیزوں، رسول نے پیغام کو پہنچایا، علی نے پیغام کو بچایا، اور علی کے بعد اولاد علی نے اسلام کو بچایا، علی کے بیٹوں نے دین کو بچایا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، اور یہ کارنامہ حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے ایک دوپہر میں اسلام بچایا، اور صرف اسلام ہی نہیں بچایا بلکہ 1,24,000 کی محنتوں کو بچایا، 1,24,000 کے پیغام کو بچایا، 1,24,000 کے میسج کو بچایا، پورے قانون کو، پورے مذہب کو، پورے اسلام کو، پورے دستور کو محمد کے نواسے حسین نے بچایا۔ یزید تو پورے دین کی عمارت کو ڈھانا چاہتا تھا، حسین نے پورے دین کی عمارت کو بچا لیا۔ مگر کربلا کی لڑائی ایک ریگستان میں ہوئی، کربلا کی لڑائی ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں ہوئی، کربلا کی لڑائی ایک پن پوائنٹ جگہ پر لڑی گئی۔ حسین تو شہادت عظمیٰ کا تاج پہن کے کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو عصر کے وقت آرام کر گئے، لیکن حسین نے اسلام کو تو بچا لیا، دین کو تو بچا لیا، قانون کو تو بچا لیا، کعبے کو بچا لیا، قرآن کو بچا لیا، مگر اب اس پیغام کو کیسے عام کیا جاتا، اس پیغام کو کیسے پھیلایا جاتا، اس پیغام کو کیسے نشر کیا جاتا؟ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام حسین کی اس بہن زینب پر۔ عزیزوں، یہ کربلا ہے، یہ معاملات جلدی جلدی یوں ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے کہ تیزی کے ساتھ انسان چلا جا رہا ہے اور اس کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، یہ پورا سال بھر کا معاملہ ہے،
10 محرم سن 61 ہجری کو حسین شہید ہوئے، 20 صفر سن 62 ہجری کو زینب کربلا آئی ہیں۔ ایک سال 40 دن کے بعد، 1 سال 40 دن کے بعد بہن بھائی کی قبر پر آئی ہے۔ زینب نے 1 سال 40 دن گریہ کیا، آنسو بہائے، کربلا سے کوفے سے شام، اور راہ کوفہ و شام میں زینب کے خطبے، کوفے کے بھرے دربار میں ظالم کو ذلیل کرنا زینب ہی کا کارنامہ تھا۔ وہ محمد کی نواسی، وہ علی و فاطمہ کی بیٹی، وہ حسین کی بہن، اسی کا دل و جگرا تھا جس نے رسن بستہ عالم میں اس کو ذلیل کیا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار کوفہ میں زینب نے حاکم کو ذلیل و رسوا کیا اور فرمایا کہ او بد کردار ماں کے بیٹے، کیا بکتا ہے تو؟ او بد کردار ماں کے بیٹے، کیا کہتا ہے تو؟ جب اس لعین نے گستاخی کی تھی، زینب نے اس کو بھی برا بھلا کہا، اس کی ماں بد کردار ماں کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ اور پھر راہ کوفہ و شام میں زینب کے خطبے ہیں، راہ کوفہ و شام میں جگہ جگہ جناب زینب خطبے دے رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب یزید کے دربار میں بی بی پہنچی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ظالم کا دربار، جابر کا دربار، 700 کرسی نشینوں کا مجمع، ایسے عالم میں، ایسی کیفیت میں جناب زینب یزید کے دربار میں پہنچی۔ بیویاں ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توغ خاردار، خان میں تشت میں سر حسین رکھا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہیں، مختلف ملکوں کے سفیر بیٹھے ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ بیٹھے ہیں، مختلف صوبوں کے گورنر بیٹھے ہیں، محمد کی نواسیاں آئی ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں۔ ایسے عالم میں ایک موقع پر یزید کہتا ہے جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہ ہاں آپ میری بات کا جواب دیجئے، آپ میری بات کا جواب دیجئے۔ دیکھیے میری میں بڑے غرور گھمنڈ ٹپک رہا ہے کہ آپ میری بات کا جواب دیجئے۔ میں بہت بری چیز ہوتی ہے، انسان کو لے ڈوبتی ہے، کہ ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، کہا او یزید، بھلا زینب جیسے نجس کو مخاطب کرے، تجھ سے گفتگو کرے، تجھ سے بات کرے، تیری بات کا جواب دے، مگر وقت ہے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی نے کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا ہے کوفے تک جہاں رونے والے اور رونے والیاں نہ رہی ہوں، بکا کرنے والے اور بکا کرنے والیاں نہ ہوں۔ میرے بھائی نے اس طریقے سے تلوار چلائی، میرے بھائی نے اس طریقے سے جنگ کی، حسین کی شجاعت اور حسین کی بہادری کو جناب زینب نے بھرے دربار پیش کیا۔ اور اس کے بعد جب یزید شراب کے نشے میں چور ہو کے زینب سے کہتا ہے کہ یہی وہ حکومت ہے جس کے لیے آپ کے بھائی نے تلوار چلائی، جس کے لیے آپ کے بھائی نے مقابلہ کیا، کہاں مل گئی آپ کے بھائی کو حکومت؟ اسی حکومت کے لیے آپ کے بھائی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ کیا کہنا جناب زینب کا
کہ ایک مرتبہ جناب زینب بولی. یہ زینب نہیں بول رہی ہیں، صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے. زینب نے کہا کہ یزید، جس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زینب نے کیا درس دے دیا، زینب نے کیا راستہ دکھا دیا، زینب نے کیا روشنی دکھا دی کہ یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے، مہلت ہے، مہلت ہے. دنیا نے دیکھ لیا 3 برس میں مہلت ختم ہو گئی. حسین کی کل بھی حکومت تھی، حسین کی آج بھی حکومت ہے. آج دنیا بھر میں حسین کی حکومت ہے. عزیزوں، کل انشاءاللہ اس کے آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج تھوڑی دیر آنسو بہہ جائیں، آج تھوڑی دیر ماتم ہو جائے، اس لیے کہ یہ آج کی رات بڑی اہم رات ہے. عزیزوں، یوں تو ایام غم میں، ان ایام عزا میں ہر رات غم کی رات ہے، ہر رات بکا کی رات ہے، ہر رات ماتم کی رات ہے، ہر رات آنسو بہانے کی رات ہے، ہر رات گریہ کرنے کی رات ہے. مگر وہ ایک رات تھی شب عاشور، وہ ایک رات تھی شام غریباں، اور اس کے بعد یہ آج کی رات چہلم کی رات ہے. آج کی رات ان پیاسوں کے چہلم کی رات ہے جن کا پہلا چہلم نہیں ہو سکا. عزیزوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو لوگ دور دراز ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ عزیز، وہ رشتہ دار، وہ قریبی جو جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، نہیں پہنچ پاتے، وہ 40ویں میں ضرور آتے ہیں، وہ چہلم کے موقع پر ضرور شریک ہوتے ہیں. جو دنیا سے چلا گیا اس کے انتقال کے دن بہت زیادہ گھر والے گریہ کرتے ہیں، بیٹے تڑپ رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، عزیز، رشتہ دار، خاندان والے آنسو بہا رہے ہیں. مگر تھوڑے دن کے بعد کچھ صبر آتا ہے، دن گزرتے ہیں، وقت آگے بڑھتا ہے. اب جب مرنے والے کے 40ویں کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سب کو میسج دے دو، سب کو اطلاع کر دو، سب کو بلا دو. 40ویں کی تاریخ نشر کی جاتی ہے. 40ویں کی تاریخ کو سب کو بتایا جاتا ہے کہ مرحوم کا 40واں فلاں تاریخ کو ہے. تو جو دور دراز میں لوگ رہتے ہیں، ملنے جلنے والے رہتے ہیں، عزیز رشتہ دار رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم 40ویں میں آ جائیں. ہم انتقال کے موقع پر جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، دور تھے، کم سے کم 40ویں میں تو آ جائیں. یہ دنیا کا دستور ہے، ایسا ہی دنیا میں ہوتا ہے. بڑا اہتمام ہوتا ہے، 40ویں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے. مہمان آتے ہیں، عزیز آتے ہیں، دوست آتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، گریہ ہوتا ہے، پرسا ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے. یہی دنیا کا دستور ہے. ہائے حسین بے کس، ہائے کربلا کے 72، ہائے جب وہ تاریخ آئی ہوگی جو حسین کے پہلے چہلم کی تاریخ تھی، یعنی 20 صفر سن 61 ہجری، تو زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی، سیدانیوں کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. شاید زینب کبریٰ نے کہا ہوگا میرے بھیا یہ بہن بہت شرمندہ ہے، آپ کے چہلم کی رات ہے، بہن آپ کا چہلم نہیں کر سکتی. شاید سید سجاد نے کہا بابا یہ بیٹا آپ کا چہلم نہیں کر سکتا. ہاں عزیزوں، حسین کا پہلا چہلم تو نہ ہو سکا، سیدانیاں قید تھیں،
زینب قید تھیں، بیویاں قید تھیں، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ حسین کا پہلا چہلم نہ ہو سکا۔ شاید زینب نے کہا ہوگا، شاید ام کلثوم نے آواز دی ہوگی، شاید سید سجاد نے کہا ہوگا، شاید کہا ہو میرے چچا عباس یہ بھتیجا آپ سے بہت شرمندہ ہے۔ زینب نے کہا ہوگا میرے بھیا، میرے پردے کے محافظ، یہ بہن آپ کا چہلم نہیں کر سکتی۔ ہاں عزیزان گرامی، یزید نے رہا کیا، یزید نے آزاد کیا، ترس کھا کے رہا نہیں کیا، ترس کھا کے آزاد نہیں کیا، اس لیے کہ یزید اور ترس یہ دونوں ایک ساتھ جملے صحیح نہیں بیٹھتے۔ یزید اور رحم یہ دونوں ایک ساتھ نہیں کہے جا سکتے۔ یزید الگ ہے، رحم الگ ہے، یزید الگ ہے، ترس کا لفظ الگ ہے۔ جناب سکینہ کی شہادت نے قید خانہ شام کی دیواروں کو گرا دیا تھا، شام میں انقلاب برپا کر دیا تھا جناب سکینہ کی شہادت نے، کہ یزید نے چوتھے امام کو بلایا اور بلا کے کہا کیا ہم نے آپ کو رہا کیا، ہم نے آپ کو آزاد کیا، اب جہاں دل چاہے آپ تشریف لے جائیے، جہاں دل چاہے آپ چلے جائیے، آپ رہا ہیں، آپ آزاد ہیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میری پھوپھی کیا کہتی ہیں، جو ان کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، جو ان کا حکم ہے وہی میرا حکم ہے، جو میری پھوپھی چاہیں گی ویسا ہی میں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب کا مرتبہ، زینب کی شان و جلالت کہ معصوم امام کہہ رہا ہے کہ جو زینب کی مرضی ہوگی وہی میری مرضی ہوگی، جو زینب کا ارادہ ہے وہی میرا ارادہ ہے، جو زینب کا منشا ہے وہی میرا منشا ہے۔ میں اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں۔ سید سجاد قید خانے میں تشریف لائے، ہاتھوں کو جوڑا، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، ہم آزاد ہو گئے، اب آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کہاں تشریف لے جائیے گا، آپ مدینے جائیے گا، آپ کربلا جائیے گا، کہاں جائیے گا؟ تو زینب نے جواب دیا میرے لال ابھی میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، اے میرے لال ابھی میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، اے میرے لال ابھی میں نے اپنے بھائی پر آنسو نہیں بہائے ہیں، یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے، اس مکان میں میں اپنے بھائی پر آنسو بہاؤں گی، اس مکان میں اپنے بھائی پر روؤں گی، اس مکان میں میں اپنے بھائی پر ماتم کروں گی۔ لیجئے ایک مکان خالی کرایا گیا، زینب کبریٰ قید خانہ شام سے نکلیں، سیدانیہ قید خانہ شام سے چلیں، اس مکان میں آئیں جو مکان حسین پر رونے کے لیے خالی کیا گیا تھا، اس مکان میں بیویاں آئیں جو مکان حسین پر آنسو بہانے کے لیے خالی ہوا تھا۔ جب زینب اس مکان میں آئی ہوں گی تو میرا دل کہتا ہے کہ زینب نے اس مکان میں پہنچنے کے بعد شاید حسین سے پہلے سکینہ کو آواز دی ہوگی، اے سکینہ آ جاؤ، آ کے اپنے بابا کا ماتم کر لو، اب کوئی رونے سے منع کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ شاید اس مکان میں حسین سے پہلے سکینہ کا ماتم ہوا ہوگا، بیویوں نے سکینہ پر آنسو بہائے ہوں گے، اس بیٹی پر ماتم کیا ہوگا جو رونے کی تمنا لیے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ ہائے حسین کے چہلم کی رات ہے، بے کسوں کا چہلم ہے، پیاسوں کا چہلم ہے۔ غازی تے بہنا تیرے دا ہو گیا، رداوا لے گیا غازی تے بہنا میرے دا ہو گیا، رداوا لے گیا غازی تے بہنا میرے دا ہو گیا، رداوا لے گیا غازی تے بہنا میرے دا ہو گیا، رداوا
ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تو لڑن دے لئی پابند سے جوے اسی روڑ دے لئی پابند ویرنا تیرے مقتل گا دے ہائے وچو پاکے رسیاں قیدنا بے خطا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تو لڑن دے لئی پابند سے جوے اسی روڑ دے لئی پابند ویرنا تیرے مقتل گا دے ہائے وچو پاکے رسیاں قیدنا بے خطا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے ردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بھیڑا بے
دی طرح پیدل نہ جاندیاں جے دین دے فرض ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی ویکھ لے راوا بھی فرشے عزا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا تیری لاش تو علما والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا اسی شام دی طرح پیدل نہ جاندیاں جے دین دے فرض ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی ویکھ لے راوا بھی فرشے عزا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا جنہ باواں دے اُتے سانو مان سی بڑے او بابا تیریا رہ گئیا ویرنا تو نہر تے جا کے سم گیا پردے دارا بے آسرا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا جنہ باواں دے اُتے سانو مان سی بڑے او بابا تیریا لے گئیا ویرنا تو نہر تے جا کے سم گیا پردے دارا بے آسرا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا تیری لاش تو علما والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا تیری لاش تو علما والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا اکھ کھول کے جدو عابد نے ویکھیا نہ خیمے ساڈے رے نہ چدرا ویرنا اینو غیرت کھا لیا تے مر
غازی تے بہنا دیردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نہ کی دے جدا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا اکھ کھول کے جدو عابد نے ویکھیا نہ خیمے ساڈے رہے نہ چدرا میرے نا مینو غیرت نالے آتے مرزا دیا لا دوا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا جن بابا دے اتے سانو مان سی بڑے او بابا تیریا رہ گئیا ویرنا تو نہر تے جا کے سم گیا پردے دارا بے آسرا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا تو لڑن دے لئی پابند سجوے اسی روڑ دے لئی پابند ویرنا تیرے مقتل گا دے ہائے بچو پا کے رسیاں قیدنا بے خطا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نہ کی بے جدا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا تیری لاش تو علماء والے ویر نہ کی دے جدا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا داوا لے گیا غازی تے بہنا دیردا ہو گیا جن بابا دے اتے سانو مان سی بڑے او بابا تیریا رہ گئیا ویرنا تو نہ
گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دل گئے بہن پانی رو پئی غربت تو بولی مانی تین دنا تو پیاسی ہے تین دنا تو پیاسی پانی مانگے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی لب شبیر دل گئے بہن پانی رو پئی غربت تو بولی مانی تین دنا تو پیاسی ہے تین دنا تو پیاسی پانی مانگے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کماری واسطائی کلی بیڑی دائے آسرائی ویر دے قاتل کو ہے ویر دے قاتل کو منتا کریں دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نب کے در خیمے دا ہے نب کے در خیمے دا ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہیر دے والا وچ حق شمردا سامنے بیڑی دے ہائے کسدا اڑتے غازی آوے ہے اڑتے غازی آوے بل بل سڈے دی رہ گئی ہے زینب پیر دی موت دیاں گھڑیاں گھڑے دی رہ
گئی ہے زینب. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. موت اولاد کی بے حال بنا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. موت اولاد کی بے حال بنا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. شمر آتا ہے تو زندہ میں بہو ہے در کی. شمر آتا ہے تو زندہ میں بہو ہے در کی. خون میں ڈوبا ہوا کرتا چھپا لیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. شمر آتا ہے تو زندہ میں بہو ہے در کی. شمر آتا ہے تو زندہ میں بہو ہے در کی. خون میں ڈوبا ہوا کرتا چھپا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے. موت اولاد کی بے حال بنا دیتی ہے. دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی
صدا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے خاک مقتل کی صدا دیتی تھی آس گئے خاک مقتل کی صدا دیتی تھی آس گئے آج مادر کی جگہ آگ سلا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی یہ صدا دیتی ہے موت اولاد کی بے حال بنا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ماں یہ صدا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی حق مقتل کی صدا دیتی تھی آس گئے حق مقتل کی صدا دیتی تھی آس گئے آج مادر کی جگہ آگ سلا دیتی ہے دھوپ میں بیٹھی ہوئی سیدہ سیدہ طاہرہ 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 سیدہ 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 ہائے عباس 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 ہائے متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء علیکہ آلاف التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان 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 من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا.